ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ریکوری کی ایک ایسے شخص کی جو کہ نشے میں ملوث ہو چکا ہے، اور خاص طور پہ ہم نے اس بات کو سیکھا کہ اس میں نہ صرف اس کلائنٹ کا رول ہے، یعنی اس شخص کا رول ہے جو کہ نشے کی حالت میں ہے، بلکہ اس کے سارے خاندان کا بھی رول ہے، اور نہ صرف سارے خاندان کا رول ہے، سارے معاشرے کا رول ہے. ہر شخص جب اپنی جگہ پر صحیح کردار ادا کرے گا تو پھر ہی فرق پڑے گا. ہمارا ہم بات کر رہے تھے، ڈاکٹر فواد نے بھی ذکر کیا تھا کہ ڈی ٹاکس جو ہے سب سے پہلے کیا جاتا ہے. تو اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ ڈی ٹاکس جو ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں آپ کی بہت سی میڈیسنز ہیں اور سٹے ہے اور سارا کام ہے، لیکن ایک عام زبان میں کیا سمجھ آئے گی کہ ایک شخص نشے کے ساتھ آیا ہے تو اس کو ڈی ٹاکس کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک عام انسان کو ہم اس طرح بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ جو اسپیسیفک نشہ کر رہا ہے، بالکل، تو ہم اس کو ایک دم سے سٹاپ مطلب نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے کئی صورتحال میں تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے، چونکہ باڈی اس چیز کی عادی ہو چکی ہوتی ہے. ہم کسی اور فارم میں اپنے پیشنٹ کو اس کو دیں گے اور سلولی اس کو ختم کریں گے. ہم میڈیسنل فارم میں اس کو کلائنٹ کو دیں گے، اور جب ہم اس کو آہستہ آہستہ ختم کریں گے یا کم کرنا شروع کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ کچھ سمٹمز بھی ہوں گے، جیسے جسم میں درد ہوگا، سر میں درد ہوگا، سونے میں تکلیف ہوگی، شیکنگ ہوگی، ٹرمرز ہوں گے، منہ جو ہے ڈرائی ہو جاتا ہے، زبان سوکھ جاتی ہے. اور یہ ساری ٹریٹمنٹ جو ہے انڈور ہوتی ہے، آپ داخل کر کے اس کے بعد انڈور کرتے ہوتی ہے. اور پھر اس دوران اکثر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بالفرض ویسے تو ایسے میجرز لیے جاتے ہیں کہ وہ کانٹیکٹ فی الحال نہ کریں فیملی کے ساتھ. کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں جو مینیج کر ہی لیتے ہیں کسی طرح، اگر کانٹیکٹ کرنا تو گھبرا جاتے ہیں گھر والے کہ او نو یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ، یہ تو مار رہے ہیں اس کو. اور یہ والا کام جو ہوتا ہے یہ سائیکائٹرسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے عام پبلک کو سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کا فرق بھی کئی دفعہ نہیں پتا ہوتا. سائیکائٹرسٹ وہ ہے جو کہ میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے اور انہوں نے وہ فیلڈ پڑھی ہوتی ہے سائیکائٹری کی، یعنی کہ جب وہ ڈیزیز پروسیس ہے تو اس کا علاج کرتے ہیں. اس کا علاج میڈیسنز کے تھرو کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کون سے سمٹمز ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں اور اس کو بھی کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے، یہ کام سائیکائٹرسٹ کا ہوتا ہے. اب جبین اگر فرض کریں کہ یہ ایک مریض ہے، کلائنٹ ہے، وہ ڈی ٹاکس کے لیے گیا ہوا ہے، اب ان کے خاندان والوں کو جو پریشانیاں پیچھے سے لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اماں بیٹھ کے سوچ رہی ہیں ہائے میرا بچہ بیچارہ، میں چپی ہو جاتی، پتہ نہیں میں نے اس کو داخل کرا دیا، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے، اور وہی بات کہ جی وہ تو وہی چیزیں دیتے جا رہے ہیں تو پھر فائدہ کیسے ہوگا. یا اور بھی جیسے کہ وائف ہے تو وہ بھی ایسی باتیں سوچ رہی ہے، پھر ارد گرد کے لوگ بھی اس کو ایسی بات دے رہے ہیں. تو کیا سپورٹ سٹرکچرز اس کو دیے جا سکتے ہیں، یا کیسے وہ اپنی آپ کی خود کاؤنسلنگ ایسی کر سکتی ہے یا اپنے آپ کو اس حالت میں مضبوط رکھ سکتی ہے، پازیٹیو رکھ سکتی ہے کہ انشاءاللہ کوئی فرق پڑ جائے گا؟ ایک تو اگر وہ اس کا کانٹیکٹ جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں سے ہو جو ریکور ہو چکے ہیں ان فیملی سے، اور وہ جہاں جس ادارے میں وہ گئی ہے وہاں کے ضرور سکسیس سٹوریز ہوں گی ان کے پاس نا، تو وہ ضرور ان سے کانٹیکٹ کرے. اور تو وہ جب آپس میں ملیں گے ان کا بھی ایک سپورٹ گروپ بنے گا. تو جب وہ آپس میں بات کریں گے کہ ہاں اسی طرح ہوا تھا، اسی طرح، تو اس سے اس کو بہت فرق پڑے گا کہ ہاں یہ اسی طرح پروسیس چلتا ہے، تو اس کو ایک تسلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر جیسے اگر ماں ہے یا بیوی ہے تو وہ بہت دعا بھی کرے اور بہت اس کے ساتھ اس طرح سے جڑ کے رہے. لیکن جو سپورٹ گروپ ادھر ادھر لوگوں سے معلوم کرے، جس ادارے میں بھی جائے وہاں کے بارے میں معلوم کر کے جائے. جی مجھے آپ کی یہ بات بہت صحیح لگی ہے جو دعا کی آپ نے بات کی ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ سارا معاشرہ بھی ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں کئی دفعہ ایسی گھمبیر واقعات سننے کو ملتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اٹس اے ہوپلیس سچویشن، اور ادھر سے کیا ہو جاتا ہے کہ شیطان بھی انسان کے اوپر حاوی ہوتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا. تو مایوسی جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ایسے موقع پہ ہم اللہ سے اپنا تعلق جتنا مضبوط کریں کہ وہ رب جو ہے وہ دلوں کو بھی پھیرنے والا ہے اور انسان کی جو سارے ایسے معاملات ہیں ان کی بھی درستگی کرنے والا ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی کہ ابھی میں ایک مدر سے ملی تھی تو ان کا ینگ بچہ جو ہے وہ ایڈکٹ ہو گیا، لیکن شی واز سو ہوپ فل، اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. وہ علاج بھی کرا رہی ہیں بہت اچھے ادارے سے، لیکن شی واز سو ہوپ فل، اور اتنا زیادہ ان کو کانفیڈنس تھا اس بات پر، اور مجھے ان کے جذبے سے اتنی خوشی ہوئی. اور میں نے کہا آپ اسی طرح رکھیں اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ پوری کوشش کر رہی ہیں، یعنی کہ جب ہم اللہ کا سہارا لیتے ہیں تو ہمارے اندر پازیٹیوٹی ویسے ہی بہت زیادہ جنریٹ ہوتی ہے. اچھا ہمارا یہ بتائیے کہ جب ڈی ٹاکس ہو گیا، اس میں جتنا بھی ٹائم فریم لگ جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ کہ اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بس اب بچہ فارغ ہو کے آ گیا، یا ہمارا مریض جو ہے وہ گھر واپس آ گیا تو اب ہم خوشیاں منائیں، اب ٹھیک ہو گیا ہے. کیا یہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ جب ایک انڈیویجول آتا ہے ایڈکشن کے ساتھ تو وہ صرف ایڈکشن ہی اس کا ایک پرابلم نہیں ہوتا.
ایڈکشن کے پیچھے اور بھی بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شروع میں یہ ایڈکشن اس نے شروع کی ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ وہ تو فزیکل سمٹمز ہم نے ہٹائے ہیں نا کہ وہ جو ایڈکشن کی وجہ سے باڈی پہ کاز ہو رہے تھے, لیکن اب اندرونی کیفیت کو کیسے ڈیل کیا جائے, وہاں پہ سائیکو تھراپی آ جاتی ہے, جہاں پہ پھر انڈیویجولی 1-to-1 ایک سائیکو تھراپسٹ کے ساتھ بھی ہوتی ہے کاؤنسلنگ, اور پھر گروپ سیٹنگ میں بھی ہوتی ہے جس کو آکوپیشنل تھراپی کہتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد جب یہ کاؤنسلنگ ہوگی, یعنی ڈیٹاکس کیا, پھر اس کے بعد کاؤنسلنگ ہوگی, اب اس کو ہم نے فیملی میں, معاشرے میں دوبارہ سے اس قابل بنانا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے کہ وہ کام کر سکے. کوئی ایسے اسکل جس کو ہم عام زبان میں یہ کہتے ہیں آکوپیشنل تھراپی بھی, کہ یعنی کہ وہ سوسائٹی میں جا کے دوبارہ سے مرج ہو سکے, مین سٹریم کے ساتھ جا سکے, اس کے لیے کیا کیا سکلز جو ہیں ان کو سکھا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کاؤنسلرز جو ہیں ان کو سکھاتے ہیں نا کہ کیسے ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, اسٹریس مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. پھر ان کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے سیکھنے کی ہے, وہ ہے ہاؤ ٹو سے نو. اچھا, ہاں, یہ سب سے مشکل کام ہے کیونکہ ڈرگز تو ہر جگہ مل رہی ہیں, اور ان کے پرانے دوست بھی ملیں گے جن کے ساتھ, تو ان کو سب سے بڑا یہ سکھانا کہ ہاؤ ٹو سے نو, کس طرح آپ نے نو کرنا ہے, اور جب بھی کوئی اسٹریس آئے تو اس سے آپ نے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے, کیسے ڈیل کرنا ہے, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انہیں اس طرف لے جا سکتی ہیں. اور ٹائم مینجمنٹ بھی, یہ سب اسکلز ان کو سیکھا. آپ کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں انہوں نے گروپ تھراپی کی بات کی ہے, میں انڈیویجول تھراپی کی بات کرتی ہوں. بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ جو کہ وہ پبلک میں شیئر نہیں کر سکتا یا فیملی ممبرس کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتا, اور وہی مسئلے اس کو بادر کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایڈکشن کی طرف جاتا ہے. ان فیلنگس کو وہ نم کرنے کی کوشش بے شک کرتے ہیں کہ ہم محسوس نہ کریں وہ اندرونی کیفیت یا جو بھی ہے. وہ پھر جب انڈیویجول تھراپسٹ کے ساتھ آتا ہے, اکیلے ایک تھراپسٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو وہ پھر ایزیلی اوپن اپ کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے پرابلمس بتا سکتے ہیں, اور پھر دونوں تھراپسٹ اور پیشنٹ مل کر اس سچویشن سے راستہ نکال سکتے ہیں کہ آیا اس کو کیسے اوائڈ کیا جائے, کس طرح کوپ کیا جائے. ٹھیک ہے. کیا فیملیز اس کے لیے ریسیپٹیو ہوتی ہیں؟ کیا فیملیز کو لگتا ہے کہ جب آپ نے ڈی ٹاکس کر دیا ہے اور اب آپ نے بیسک کاؤنسلنگ کر دیا ہے, تو اب یہ آکوپیشنل کاؤنسلنگ, وہ کہتے ہیں کہ آپ پیسے بنانے کے لیے لمبے سے لمبا لے کے جا رہے ہیں اور بس بیٹھ کے اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں سناتے رہتے ہیں, اور لگتا تو نہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے, بچہ تو اسی طرح سے غصے میں ہے, مجھے ابھی بھی ڈر لگتا ہے, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے, بیوی کہتی ہے شوہر میرا تو اسی طرح سے اسی کمپنی میں بیٹھ رہا ہے, پھر وہ یہی کام شروع کر دے گا. اس کو کیسے کوپ کرتے ہیں آپ لوگ؟ وہ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ فیملی تھراپی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی ایک سائیکل میں اور پیٹرن میں اسٹک ہو چکے ہوتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ. کلائنٹ کچھ اپنی ٹیکنیکس ان پہ یوز کر رہا ہوتا ہے, ان کو جیسے ہم ایک مینیپولیشن کہہ رہے ہوتے ہیں یا جو بھی چیزیں فیملی ممبرس کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ان کو پھر بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کس طرح رسپونڈ کرنا ہے, اس سچویشن کو بہتر کیسے بنانا ہے, میاں بیوی نے آپس میں ریلیشن شپ کیسے بنا, اگر آپ کا بچہ ہے تو آپ نے کس طرح رسپونڈ کرنا ہے, اس کی ہر ضرورت کو نہ کہنا سیکھیں, اس کے ہر چیز کو فوراً پورا نہ کریں, کس طرح آپ نے بھی ماؤں نے اسپیشلی باؤنڈری رکھنی ہے کہ اپنے بچے کے لیے, تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے. جی, اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس میں جو اینگر کا بہت بڑا ہاتھ ہے ایڈکشن کے ساتھ نا, تو گھر والوں کو بھی اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ اس کا اینگر جو ہے نا وہ کبھی کبھی بہت ہائی لیول پہ ہوگا, اور اس کو پھر اس سے ڈیل کرنا گھر والوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس کے اینگر کو اس وقت ڈیل کر سکیں. اور اس کو خود بھی اینگر مینجمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جب اس کو نہیں مل رہا ہوتا یا جب وہ ہوتا بھی ہے نشے ایڈکٹ ہوتا ہے, تب بھی وہ بہت زیادہ اینگری اور اس طرح کے, ہمیں یہ بہت اس وقت گھر والے کبھی کبھی پٹ آف ہو جاتے ہیں. بالکل, مطلب بار بار ہم جو بات کرتے ہیں تو مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ ایڈکشن جو ہے وہ ایک شخص کی بیماری نہیں ہے, پورے خاندان کی بیماری ہے. اور اسی طرح بیماری نہیں ہے کہ ایک شخص جو متاثر ہے وہ پورے خاندان کو اثر انداز ہو رہا ہے, بلکہ پورے خاندان کی انوالومنٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس پورے عمل میں کہ وہ ساتھ لے کے چل سکے. اچھا, یہ آکوپیشنل تھراپی کے بعد بس انسان سیٹل ہو جاتا ہے یا کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے ساتھ؟ آکوپیشنل تھراپی کے بعد جو ہوتا ہے سلو ڈسچارج کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, چونکہ اب اس کو وہ سکلز دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ اپنی لائف کس طرح وہ جا کے پروڈکٹیولی گزار سکے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جب اس باہر کی انوائرمنٹ میں جا رہا ہے, اوبویسلی وہاں پہ ٹریگرز بھی ہیں ہر طرف, وہ فرینڈز بھی ہیں اس کے جو جس کے ساتھ وہ بیٹھ کے یہ سچویشن بھی ہیں جہاں سچویشن بھی ہیں, وہ ریلیشن شپس بھی ہیں جس کے ساتھ اس کی نہیں بن رہی ہے, تو وہ پھر سلولی اس کو اس انوائرمنٹ میں بھیجا جاتا ہے تاکہ اگر اس کو کوئی پرابلمز ہو وہ واپس آ سکے اور پھر ڈسکس کر سکے ان پرابلمس کو اور ان کی ریزولوشن کی طرف جا سکے. ورنہ اگر ڈائریکٹلی ڈسچارج کر دیا جائے تو پھر وہ ایک کچھ زیادہ ہی برڈن ہو جاتا ہے, اس کو کوپنگ نہیں کرنی آتی اور واپس پھر ریلیپس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیراً, بہت بہت شکریہ. ناظرین, ایڈکشن اور پھر اس کی ریکوری کا عمل,
یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں بہت صبر اور تحمل اور برداشت کی ضرورت ہے، لیکن ہم اگر ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر انسان پہلا قدم اس پہ رکھ دے اور وہ پہلا قدم رکھتے ہی اپنے آپ کو بتا دے کہ مجھے اس قدم کو جما کر چلنا ہے، یہ وہ قدم ہے جس کو میں نے پیچھے نہیں لے کے جانا، کیونکہ جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک ہونے کی طرف لے کے جانا ہے، تو یہیں سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور یہیں سے وہ راستے کھلیں گے جو شاید آپ نے خود اپنے لیے بند کر دیے ہوں گے۔ تو میرا آپ کو آج ایک ہی میسج ہے، اف یو وانٹ ٹو بی ایڈکٹیڈ، بی ایڈکٹیو ٹو یور ریکوری۔ بار بار اپنے آپ کو بتائیں کہ اگر مجھے یہ مسئلہ ہے تو میں نے اتنی ہی کوشش کرنی ہے، اتنی ہی کریونگ رکھنی ہے، اتنی ہی کوشش کے ساتھ اس عمل کو جو ہے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔